انسانیت کی ابتدا جیسا کہ آپ جانتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے۔ سب سے پہلا انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے اللہ کی وحی بھی یعنی نبی بھی سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے پہلے پیغمبر اور کائنات کے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہیں، اور پھر ان کے ساتھ اللہ نے ان کے جوڑے کے طور پر پہلی خاتون سیدنا حوا کو تخلیق فرمایا۔ جب ہم انسان کی تاریخ یا کائنات کی تاریخ معلوم کرنا چاہیں تو اب اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ خالق کائنات اور مالک کائنات خود ہمیں بتاتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق اور انسان کی تخلیق کس طرح ہوگی۔ ہمیں کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ بندر بننے کی ضرورت ہے، نہ حیوان بننے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ میں کسی علم کا انکار نہیں کر رہا، ہر علوم کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن جو سب سے بڑا علم اور سب سے بڑی بنیاد ہے وہ ہے اللہ کی وحی، جس کے مقابلے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو اللہ نے بہت سے انبیاء کا تذکرہ قرآن کریم میں اور پھر حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام یعنی انسان کی پیدائش اور تخلیق کا واقعہ بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ مفسرین نے سب چیزوں کو جمع کیا تو مفسرین فرماتے ہیں قرآن کریم کی 9 سورتیں ہیں، 9 ایک کم 10 9 سورتیں ہیں اور 25 آیتیں ہیں۔ 25 مرتبہ سیدنا آدم علیہ السلام کا یہ تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا، اور مختصر وہی ہے جو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو زمین پر میری خلیفہ ہوگی، جو زمین پر رہ کر میرے احکامات پر عمل کرے گی، جو زمین پر رہ کر میرے نظام اور میرے طرز حکومت کو چلائے گی۔ اور قرآن کے اس مفہوم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کائنات کی تخلیق بھی ہو چکی تھی، اور اللہ کی 2 مخلوقات، ایک فرشتے اور ایک جن بھی موجود تھے۔ انسان کی پیدائش سے پہلے انسان سے پہلے جنوں کی تخلیق ہوئی، اور پھر ملائکہ کی تخلیق ہوئی، اور ان کی تخلیق کب اور کن حالات میں ہوئی قرآن کریم میں یہ بات ہمیں نہیں ملتی کہ بھئی جنوں کو کب پیدا کیا گیا، فرشتوں کو کب پیدا کیا گیا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں اللہ نے جو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، فی 6 ایام، 6 دن میں جو ہم نے زمین اور آسمان اور کائنات کو بنایا ہے، تو بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ انہی 6 دنوں میں ملائکہ کی بھی تخلیق کر دی گئی، کیونکہ ملائکہ نے اللہ کے احکامات کو اللہ کے حکم سے چلانا ہے، تو ان 6 دنوں میں ملائکہ اور شاید جنوں کی بھی تخلیق ہو گئی۔ تو بہرحال انسان سے پہلے جو مخلوق اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں مصروف عمل تھی، وہ ملائکہ کی جماعت تھی جو اللہ کے حکم کے تابع ہے